आप तक डिजिटल प्रेजेंट कर रहा है इस रमजानुल मुबारक के पाक महीने में एक ऐसा इतिहास जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि सदियों की इबादत, तहजीब और रूहानियत में बसा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ और भी गहरी होती गई, औरंगाबाद की ऐतिहासिक मस्जिदें। आज हम आपको ले चलेंगे उस शानो शौकत और रूहानी विरासत की तरफ जहां हर दीवार अपनी दास्तान खुद बयान करती है। औरंगाबाद की मशहूर और तारीखी जामा मस्जिद। आयशा टूर्स का स्पेशल रमजान उम्रा ऑफर आया है, हमें जरूर विजिट करना चाहिए। Here's my passport. Thank you. I'll just update it. Great, thanks. Good afternoon. Your passports, please. Here you are. Thank you. And yours? Yes, here. All set. You can proceed. MashaAllah. Jazakumullah. कंफर्ट का दूसरा नाम है आयशा टूर्स। आयशा टूर्स आज ही विजिट करें या कांटेक्ट करें 9822725003 पर। हमारे पास है रिलायबल बजट फ्रेंडली हज और उम्रा पैकेजेस। देखते हैं हमारी ये सीरीज़, और साथ में चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें हेल्प करिए। हमने QR कोड भी दिया हुआ है और हमने नंबर भी दिया हुआ है, तो हमसे जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐतिहासिक औरंगाबाद की ऐतिहासिक मस्जिदों की हिस्ट्री जानिए। सन 1610 जब दक्कन की धरती पर एक सपना जन्म ले रहा था, मलिक अंबर इतिहास लिखने जा रहे थे। 1612 में पत्थरों पर पड़ती हर चोट के साथ जामा मस्जिद की नींव रखी गई, मानो एक नए शहर की रूह उन दीवारों में बसाई जा रही हो। 5 ऊंची मेहराबें आसमान को छूती हुई खड़ी हुई, जैसे इबादत खुद अपना रूप ले रही हो। फिर 1633 में तलवारों की आहट गूंजी और मुगल सल्तनत ने इस धरती पर अपना परचम लहराया। 1653 में औरंगजेब ने इसे अपनी राजधानी बनाया और खड़की बन गई औरंगाबाद। 1692 में 4 नई मेहराबें जुड़ी और जामा मस्जिद की शान इतिहास में और ऊंची हो गई। सदियां बीत गईं, सल्तनतें मिट गईं, लेकिन जामा मस्जिद आज भी उसी शान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल न्यूज़ के तवस्सुस से मोहतरम नाज़रीन किराम और सामईन किराम, आज मैं मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही, सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम, औरंगाबाद की तारीख़ी मस्जिद जामे मस्जिद के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये तारीख़ी मस्जिद इस तारीख़ी शहर में कब बनाई गई थी और किसने बनाया। ये तारीख़ी मस्जिद 2 बादशाहों ने बनाई है। जामे मस्जिद ये पहले मलिक अंबर जो निज़ाम शाही हुकूमत में गवर्नर थे, उन्होंने ये जामे मस्जिद बनाई थी। उसकी 5 कमानें जामे मस्जिद की मलिक अंबर ने बनाई थी और उसके बाद अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 50 साल हुकूमत की, 25 साल गवर्नर रहे और 25 साल बादशाह रहे, उन्होंने दोनों जानिब से 3-3 कमानों का इजाफ़ा किया।
رائٹ اور لیفٹ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے طرف سے، اور جو ہے ایسی فن تعمیر کا نمونہ ہے کہ ملک عنبر نے جیسے بنائی تھی ویسی ہی سیم 6 کمانیں بنائی۔ البتہ دونوں کی تعمیر میں درمیان میں فرق ہے، بعض ستونوں کے سامنے جو ہے 1 فٹ پتھر نکلا ہوا ہے، وہ علامت ہے ملک عنبر نے بنائی تھی، اور بقیہ ستونوں پر یہ نشان نہیں ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر ہے، اس پر نور علی نور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے تینوں طرف 47 کمرے جو ہے وہ بنائے تھے، جس میں علماء، صوفیاء کرام، بزرگان دین اور طالبان علوم نبوت قیام کرتے تھے، مریدین قیام کرتے تھے۔ اور یہ 47 کمرے اور یہ مسجد گچھی اور چونا سے بنائی گئی تھی، اور اس کی تاریخ تعمیر کی جو محراب کے اوپر قرآن کریم کی آیت کے درمیان لکھی ہوئی ہے، آیت یہ لکھی ہوئی ہے محراب پر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ عسى اولئک ان یکونوا من المہتدین کے ساتھ لکھی ہے 1023 ہجری، یعنی آج تقریباً 400 سال 423-24 سال ہو گئے ہیں اس مسجد کو تعمیر ہو کر۔ آج RCC 60-70 سال سے زیادہ نہیں ٹک رہا ہے، لیکن وہ گچھی کی مسجد، جامع مسجد، جس کو دونوں بادشاہوں نے، ملک عنبر اور اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کی تھی، اتنی مضبوط ہے، مرمر لگایا اور اس کی سیڑھیوں پر سنگ مرمر لگایا، جس سے وہ بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ اور اس میں جو قالین بچھائے گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس جو ریاض الجنہ میں قالین ہے، وہ قالین ہمارے جو ہے تو جامع مسجد کے معاونین نے جو تو بچھائے ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ 3,500 کے قریب اندر کے حصے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور باہر شب برات میں ابھی کمروں کے آخر تک مشرق میں پوری صفیں قائم ہو گئی تھی عشاء کی نماز میں، اور نماز کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے آئندہ جو ہونے والی مصلیان کی کثرت کا لحاظ کر کے مسجد کو اتنی بڑی بنائے تھے۔ وہاں بہترین ایک حوض بھی تاریخی ہے جس میں لوگ وضو کرتے ہیں، بڑا خوبصورت فوارہ اس کے اندر ہے۔ یہ حوض جو جامع مسجد کا ہے، ایسے کئی حوض ہیں، میں جیسے لنگڑے ملا کی مسجد ہے مل کارنر پر، اس کا بڑا حوض تھا۔ ایسے اورنگ آباد میں کئی حوض تھے، پنچکی کا حوض ہے۔ یہ سب ملک عنبر رحمۃ اللہ علیہ کی جاری کردہ نہر عنبری سے وہاں پانی آتا تھا، اور بہت زمانے تک اب بھی پانی جاری ہے۔ بعض جگہ غریب بستیاں اس نہر عنبری سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب وہ نہر عنبری کا سلسلہ جامع مسجد میں منقطع ہو گیا ہے، لیکن شہر میں جاری ہے۔ یہ جامع مسجد کے حوض پہلے نہر عنبری سے پانی وہاں آیا کرتا تھا، اور سب مصلیان وضو کرتے تھے۔ اور وہاں 1959 میں ایک بڑا مدرسہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے نام سے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور مولانا محمد ریاض الدین صاحب ناظم جامعہ نے 50 سال خدمت کر کے اس کو ترقی دی ہے، اور میں بھی 50 سال سے وہاں بحیثیت صدر مدرس کے اب خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مسجد میں ہم سب کو اپنے جبین نیاز جو تو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اور دیگر ایام میں
نمازوں کا ثواب 500 درجے زیادہ ملتا ہے جامع مسجد میں۔ اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اس جگہ ہم سب کے سجدوں کو، عبادتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ کی گھر ہی ہے جہاں آدمی پیشانی ٹیک سکتا ہے۔ کسی نے کہا جس در پہ سر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ فتاوی عالمگیری بول کے بہت مشہور فتوے کی کتاب ہے دنیا میں، عرب میں اس کو فتاوی ہندیہ کہتے ہیں۔ اس کا ابتدائی کام بھی یہاں ہوا ہے ان کمروں میں جامع مسجد کے۔ اور مدینہ منورہ کی لائبریری میں نے پڑھا کہ 2 لاکھ چاندی کے سکے اس کتاب کی تبویب و تدوین اور بنانے میں خرچ ہوئے۔ اللہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت جو ہے ملک انور کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم کو اس کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آمین۔ وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین۔